نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال في موضع آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حاضرین جمعہ، معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس پاک پروردگار رب العزت رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا، اور اس رب ذوالجلال کا بھی بے حد اور بے پناہ شکر و احسان ہے جس رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا، اور صرف اشرف المخلوقات بنا کر کے نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر کم و بیش لاکھوں کی تعداد میں اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر عمومی طور پر اور ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج کا یہ خطبہ جمعہ زندگی بدل دینے والا رمضان کے تعلق سے ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حقیقت میں کوئی رمضان یا کوئی نماز یا کوئی زکوٰۃ یا کوئی حج انسان کی زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہے؟ اگر لا سکتی ہے تو کیسے؟ انشاءاللہ انہی باتوں پر آپ کے سامنے چند پوائنٹ رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم، جس طرح تو نے ہم سب کو یہ ماہ مبارک صحت و عافیت کے ساتھ
صحت و سلامتی کے ساتھ تو نے عطا کیا ہے۔ پروردگار رمضان کے اخیر تک تو ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، آمین۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ پیش کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت اپنے معنی مفہوم کے اعتبار سے اور تلاوت کے اعتبار سے، سماعت کے اعتبار سے آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، درسوں میں، خطبوں میں، اجلاس میں، طرح طرح سے آپ اس کے اینگل کو چیک کر چکے ہیں۔ اس میں ایک پوائنٹ میں ذکر کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ ان تمام کا نچوڑ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم سب کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہی ہمارا بدلاؤ آئے گا اور یہیں سے ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ کیسے؟ رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں ہم اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا، جن چیزوں سے منع کیا تھا، کبھی کبھار ہم وہ کام جان بوجھ کر کے بھی کر جاتے ہیں اور کبھی کبھار انجانے میں بھی کر جاتے ہیں، لیکن وہی کام جب رمضان آ جاتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو ہم پابندی سے اس چیز سے رک جاتے ہیں، یہاں ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم دن بھر میں 20 سگریٹ پی جاتے تھے، لیکن رمضان آیا، دن بھر ہم نے اس سگریٹ کو پینا چھوڑ دیا، لیکن ایک پینے والا، ایک سگریٹ پینے والے کے دل کے اندر تڑپ رہتا ہے، ایک چاہت رہتی ہے، لیکن صرف اس نے اس لیے چھوڑا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس نے اس سگریٹ کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک مغرب کے بعد پھر اسٹارٹ ہو گیا، جیسے افطار کیا، مسجد کے باہر گئے، پھونکنا اڑانا شروع کر دیے۔ تبدیلی آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ 12 گھنٹے سے 14 گھنٹے تک آپ برداشت کرتے ہیں، اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اللہ نے اسی چیز کو کہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو گے، تمہاری عادت کے اندر سدھار آئے گی، تم اپنے آپ کو بدل سکتے ہو۔ لیکن اگر انسان اسی تڑپ اور اسی چاہت اور اسی خواہشات کے مطابق پھر اسی دھرے پر چلے، اپنے آپ کو روک کر کے پھر کنٹرول کر کے اور اس پر توبہ اور نادم ہو کر کے اللہ کے سامنے سر جھکا کر کے نہ روئے اور اس کو مسلسل یعنی تا حیات اس کو چھوڑنے کا ارادہ اور عزم نہ کرے، تو کتنوں بھی رمضان ہمارے زندگی میں آ جائے، کتنے بھی ہم نمازیں پڑھ لیں، کتنے بھی زکوٰۃ ادا کر دیں، کتنوں بھی حج کر لیں، کوئی تبدیلی آنے والا نہیں۔ مطلب ہم جس دھرے پر چل رہے تھے رمضان کے بعد پھر ہم اسی پٹری پر، اسی راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا ہم اگر مثال کے طور پر جو مثال دیا گیا ابھی، سگریٹ سے 14 گھنٹہ رک کر کے پھر مغرب کے جسٹ بعد آپ جا کر کے اس کو لگا لیتے ہیں منہ کو، تقویٰ نہیں آیا، ابھی ہمارے اندر تقویٰ بھی نہیں آیا، تبدیلی بھی نہیں آیا، اور روزے رکھ کر کے اس کا کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکے ہم۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اگر بدلنا ہے تو نہ یہ رمضان ہم کو بدلے گا، نہ ہماری نمازیں ہم کو بدلے گا، نہ ہی ہمارے حج اور عمرے ہمیں بدلے گا۔ بدلنا ہے تو خود اپنے آپ کو بدلیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین کسی قوم کو نہیں بدلتا، اللہ رب العالمین کسی قوم کو نہیں بدلتا
حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کو بدل لے، اپنے آپ کو بدل لے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک کوئی سدھار آنے والا نہیں ہے، کوئی بدلاؤ آنے والا نہیں۔ کرنٹ مثال لیجئے، جمعہ کی نماز ہم 11 مہینے لیٹ پڑھنے کی عادت ہے، مان لیجئے 12 مہینہ لیٹ پڑھنے کی عادت ہے، آج بھی ہماری وہی حالت ہے۔ صرف اس مسجد کی بات نہیں، بلکہ تقریباً 75 مساجد کے یہی عالم ہے۔ ہم اور آپ مسجد میں اذان ہو جانے کے بعد اور امام صاحب کا خطبہ 5 سے 10 منٹ باقی رہے گا تب جانے کی عادت جو ہمارے اندر پڑ چکی ہے، آج بھی ہم اسی حالت پر باقی ہیں۔ تبدیلی اور بدلاؤ کہاں سے آئے گی؟ اور پھر قیامت کے دن یہی چیز ہم اور آپ اللہ کے سامنے لڑائی اور جھگڑے کے طور پر حاضر ہو کر کے اللہ کے سامنے کیا کہیں گے؟ پروردگار، دنیا کے اندر تو میں نے ایک بھی نماز جمعہ نہیں چھوڑا، ایک بھی خطبہ نہیں چھوڑا، آج ہمارے نام اعمال اور رجسٹر میں ایک بھی جمعہ کا نام نہیں لکھا ہوا ہے۔ یہ لڑائی اور جھگڑے ہوں گے وہاں جب حساب و کتاب ہوگا اللہ رب العالمین کے سامنے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے نماز ضرور پڑھا، جمعہ کے دن حاضری تو نے مسجد میں ضرور دیا، لیکن اذان مؤذن کے دے دینے کے بعد تو نے حاضری دیا۔ اور پتہ ہے تمہیں کہ جب مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور امام منبر پر چڑھ جاتا ہے، فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ آپ کا نام کہاں آیا؟ کہاں لکھا گیا آپ کا نام؟ وہ فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں امام کے خطبہ سننے کے لیے، آپ کا نام چھوٹ گیا۔ قیامت کے دن جب آپ اللہ کے سامنے جھگڑیں گے، رجسٹر میں نام نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بدلاؤ یہاں سے لانے کی ضرورت ہے۔ روزے کو بدلاؤ لانے کے نام نہیں دینا ہے، نماز کو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ایسی چیز ہے جو آپ کو برائی سے، فحش کاموں سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے، ان تمام چیزوں سے روکنے والی چیز نماز ہے۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، گٹکا، پان، سگریٹ، چوری چماری، جھوٹ، دھوکہ دھڑی، الگر جتنی قسم کی برائی ہے سب کر لیتے ہیں۔ کہاں نماز اثر انداز ہو رہا ہے؟ نماز تو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی اور بدلاؤ لانا چاہیے، کیوں نہیں لا رہا ہے بدلاؤ اور تبدیلی؟ کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو چینج کر پا رہے ہیں؟ کیوں وہ نماز ہماری زندگی پر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو اولیت نہیں دیا، نماز کو لائٹلی لے لیا۔ اذان ہو گئی، آپ کسی کام میں مصروف ہیں، یہ کام مکمل ہونے تک آپ نماز نہیں پڑھتے، کام ہو جائے گا اس کے بعد ہی ہم نماز پڑھیں گے، جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز کے لیے ندا لگا دی جائے، اذان کہہ دیا جائے، مسجد سے صدائیں آ جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، چھوڑ دو اس کام کو، وہیں ترک کر دو اس کو۔ اور جب اللہ رب العالمین کے گھر سے آواز آئے آؤ کامیابی کی طرف، آپ کتنے بڑے کام کر رہے ہیں، چھوڑ دیجئے اس کو وہیں اسی حالت پر، چلے آئیے مسجد کی طرف۔ جب آپ کی زندگی میں یہ کام ہوگا تب جا کر کے آپ کی نماز آپ کی زندگی میں اثر انداز کرے گا، تب جا کر کے آپ کی زندگی میں تبدیلی نظر آئے گی۔ ورنہ ہم 1 مہینے کے روزے رکھ کر کے 30 مار خاں نہیں بن سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ والے نہیں بنا سکتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین نیکیاں دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اس عمل کو، یعنی رمضان المبارک کے تمام ایک ایک عمل کو کہا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ روزہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے بندوں کو دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ کہا اس کی نیکیوں کو بڑھا کر کے، 10 نیکی سے بڑھا کر کے 700 نیکی تک، اور 700 سے زیادہ بھی اللہ رب العالمین بڑھا کر کے عطا کرتا ہے۔ دنیا کی مثال لیجئے، اگر کوئی بڑا آدمی، کوئی چیئرمین
یا کوئی سی ایم یا کوئی پی ایم اپنے ہاتھ سے کسی کو کوئی ایوارڈ دیتا ہے، آپ بولیے اس کی خوشی کا کیا کہنا ہے؟ ہمارا پورا فوٹو نکال کر کے سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر اور نہ جانے کہاں سے کہاں شیئر کرتا پھرتا ہے۔ آپ بولیے کیا یہ اللہ کا آفر نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے آپ کو دے گا تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے؟ ضرور میرے بھائی، جو تمام حاکموں کا حاکم، تمام سی ایم اور پی ایموں کا پی ایم ہے، وہ اگر اپنے ہاتھوں سے آپ کو نواز رہا ہے تو اس سے بڑی خوشی اور اس سے بڑی خوش نصیبی سے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر کے عبادات تو کرنے ہیں، اس میں بڑھ چڑھ کر کے نیکیاں تو کرنے ہیں، لیکن اپنے اندر تبدیلی لانے کے چند اصول میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلی بات آپ دیکھیے، رمضان المبارک بے شمار آفرز اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے کے اندر رکھا ہے، بے شمار آفرز۔ ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، اگر تھوڑی سی کہیں کچھ پرسنٹیج اگر ہمیں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو فوری طور پر ہماری دماغی اور ذہنی اور ہر ایک چیز کی لالچ اس چیز کی طرف جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ڈیبٹ کارڈ پر کتنا پرسنٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں کریڈٹ کارڈ پر کتنا پرسنٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں فلپ کارٹ پر کتنا پرسنٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود فوراً ہم اس چیز کی طرف جاتے ہیں جہاں ڈسکاؤنٹ زیادہ ملتا ہے۔ اب آپ، یہ اللہ کا آفر والا مہینہ ہے، حاصل کرنا آپ کا کام ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین اس آفرز کو پکڑنے اور قبول کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ شیطانوں کو بند کر دیا، تاکہ آپ جب اس آفرز کو، ان نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے بڑھیں، قدم بڑھائیں، تو آپ کو کہیں شیطان ڈسٹرب نہ کر دے، آپ کو شیطان کہیں بہکا کر کے راستہ نہ روک دے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان شیاطین کو مضبوط جنجیروں کے اندر بند کر دیا۔ دوسرا کام اللہ رب العالمین نے کیا کیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا، تاکہ جو ان نیکیوں کو حاصل کرے فوری طور پر اللہ رب العالمین انہیں وہ جزا اور وہ بدلہ دے دے۔ اچھا، ایک چیز اور میں یہاں ذکر کر دوں، سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کا تذکرہ کیا ہے۔ سن 3 ہجری کے بعد سورہ آل عمران نازل ہوا، جیسا کہ آپ لوگ تفسیر سنے ہوں گے۔ اس میں غزوہ احد میں بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ، نوجوان صحابہ کو جبل رمات پر تقریباً 50 لوگوں کو کھڑا کیے ہوئے تھے، اور 650 لوگ میدان جہاد میں کھڑے تھے لڑنے کے لیے۔ لڑتے لڑتے اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو وصیت کیا تھا کہ تم لوگ کسی بھی صورت میں اس پہاڑی پر جو تم لوگوں کو مقرر کیا جا رہا ہے وہاں سے اترنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے، مسلمان سارے کے سارے شہید کر دیے جائیں یا سارے کے سارے فتح حاصل کر کے ان کو مار کر کے بھگا کر کے سارا مال جمع کر لیں، پھر بھی تمہیں وہاں سے اترنا نہیں ہے۔ مسلمانوں نے پہلے ہی دفعہ میں کافروں کو کھدیڑ دیا، بھگا دیا، چلے گئے۔ اب جو وہاں پہاڑی کے اوپر تھے ان لوگوں کے دل کے اندر تھوڑا سا طمع اور لالچ آیا، دیکھے کہ مسلمان ان لوگوں کو بھگا رہے ہیں، کچھ مسلمان سامان کو سمیٹ رہے ہیں، لالچ آیا، وہاں سے اتر گئے، نبی کا وہ فرمان بھول گئے۔ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، وہاں صرف 7% لوگوں نے یا 7 سے کم % لوگوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، جس کا سزا فوری طور پر اللہ رب العالمین نے غزوہ احد ہی میں دکھا دیا۔ تقریباً 70 صحابہ کرام مارے گئے اور بے شمار صحابہ کرام زخمی ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، یعنی ان کے دو دانت بھی اللہ کے نبی کے گر گئے یا زخمی ہو گئے۔ بتانے کا کیا میرا مقصد ہے کہ اگر ہم رمضان المبارک میں کوئی عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فوری طور پر اس کا جزا اور بدلہ دینے کے لیے تیار ہے۔ جیسا غزوہ احد کے اندر اللہ رب العالمین نے فوری طور پر سزا دیا اور 70 صحابہ کرام مارے گئے۔ پہلے صحابہ جیت چکے تھے، بعد میں جب وہ لوگ وہاں سے اترے تو مخالف ٹیم جو کافروں کی ٹیم تھی پیچھے سے آ کر کے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو اتنا نقصان بھگتنا پڑا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس مہینے کی ساری نیکیوں کو، اللہ کی ساری آفروں کو سمیٹنے کے لیے ہم اور آپ
یکجہتا ہو جائیں، متحد ہو جائیں اور بالکل کمر بستہ ہو جائیں، اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ثواب کا مقدار جو ہے، آپ مثال کے طور پہ قرآن پڑھ رہے تھے آج سے پہلے، رمضان سے پہلے آپ 1 حرف پڑھتے تھے 10 نیکیاں مل رہی تھی، 1 حرف پڑھنے کا 10 نیکیاں مل رہا تھا، لیکن آپ وہی رمضان المبارک میں پڑھیں گے تو اس 10 نیکی کو بڑھا کر کے 700 نیکیاں اور اس سے زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ جو آپ سنت پڑھ رہے تھے مثال کے طور پہ 2 رکعت پہ 20 نیکیاں آپ کو مل رہی تھی، اس کو بڑھا کر کے اللہ رب العالمین نے 700 نیکیاں بڑھا دیا، اور اس سے بھی زائد بڑھا چڑھا کر کے اللہ رب العالمین عطا کرے گا اور ہمیں دے گا۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی عطا کیا اللہ رب العالمین نے، جس میں اگر ہم عبادت کر کے اس رات کی ثواب کو پا لیتے ہیں تو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہو جائے گا۔ یہ ٹوٹل آفرز ہے اللہ رب العالمین۔ یہ کیوں دیا اللہ نے؟ یہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت کی آخری انتہا ہے، آخری انتہا ہے۔ جس طریقے سے ایک ماں ہے اپنے بندے سے کتنا محبت کرتی ہے، اپنے بچے سے کتنا محبت کرتی ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے اتنا ہی محبت کرتا ہے کہ کہیں میرا بندہ کسی چھوٹے سے چھوٹے کوتاہی اور کمی کی وجہ سے کہیں جہنم کی طرف نہ بڑھ جائے، کہیں جہنم میں نہ چلا جائے۔ اس سے بچانے کے لیے یہ سارے آفرز ہمارے اور آپ کے لیے دیا کہ کم وقت میں زیادہ نیکیاں کماؤ اور تم جنت کے اندر جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم ان چیزوں کی اہمیت، اس کی قدر اور ان نیکیوں کو نہیں کمائیں گے، نہیں جمع کریں گے، تو یہ ہمارے لیے ناکامی، بدقسمتی اور بددیانتی ہوگا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ میرے بھائی، اس کے آفرز میں ایک یہ بھی ہے، کل قیامت کے دن روزے دار جو یہ روزہ ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، دن بھر بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، ہم تمام شہوات، خواہشات، تمام چیزوں سے بچ رہے ہیں، قیامت کے دن یہ روزہ ہمارے لیے اللہ کے سامنے لڑائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کہے گا، اے میرے پروردگار، تو اس بندے کو جہنم میں کیسے ڈالنا چاہتا ہے، جبکہ دنیا کے اندر اس نے تیرے لیے، تیری رضا کے خاطر، تیری خوشنودی کے لیے تمام چیزیں، حلال کردہ چیزوں کو تیرے خاطر چھوڑ دیا تھا، کھانا چھوڑ دیا تھا، پینا چھوڑ دیا تھا، تمام نفسانی خواہشات کو اپنا قربان کر کے صرف تیری رضا کے لیے خاموش صبح سے لے کر کے شام تک یوں ہی تیری عبادت کرتا رہا۔ تو گویا یہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنے گا روزہ۔ آئیے ہم اپنے آپ کو کیسے بدلیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کو تیار کرنا ہے، ایک اپنے فطرت کو بدلنا ہے، اپنے آپ میں چینجنگ لانے کی کوشش کریں، دوسروں کے اندر نکتہ چینی کرنے کے بجائے اپنے اوپر نکتہ چینی کیجئے۔ آج ہر مصلی کا یہ روش بن چکا ہے اور یہ روایتی طور پہ چلا آ رہا ہے کہ فلاں مصلی فجر کی نماز میں نہیں آیا، فلاں شخص ظہر میں نہیں آ رہا ہے، کنٹینیو۔ بھائی آپ کو، اپنے آپ کو دیکھیے، دوسروں کو مت دیکھیے۔ فلاں شخص داڑھی نہیں رکھ رہا ہے، فلاں شخص ٹوپی پہن کر کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا ہے، فلاں شخص 4 رکعت تراویح کی نماز پڑھا، 4 رکعت نہیں پڑھا۔ ان چیزوں پہ خوب بحث و مباحثہ ہوتا ہے، لیکن کبھی اپنے اندر کی کمی کو جھانکا، کبھی ہم نے اپنے کمی کو دیکھا، کبھی اپنے گھر کی کمی کو دیکھا، کبھی اپنے بچوں کی کمی کو دیکھا۔ ان چیزوں پہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ لوگ دنیا کو فتح کرنے کے لیے چلے، دنیا کو بدلنے کے لیے چلے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جھوٹ نہ بولا جائے، لیکن خود جھوٹ کو پسند کرتے ہیں کہ لوگ جھوٹی باتیں بولے۔ لوگ سود و بیاض کو ناپسند کرتے ہیں کہ معاشرے سے یہ سود اور بیاض ختم کر دیا جائے، لیکن جب اس کو ضرورت پیش آتی ہے، کہیں کیس مقدمہ کی ضرورت پیش آتی ہے، کہیں سرکاری ملازمت یا سرکاری پولیس اگر اسے ٹریفک پولیس پکڑتا ہے تو چپکے سے 100 روپیہ پکڑا دیتا ہے۔ گویا ہم چاہتے ہیں بدلنا، لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں بدل رہے ہیں، دوسروں کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوری دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، پوری دنیا بدل جائے گی، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک بنے، صالح بنے،
فرما بردار بنے، لیکن خود وہ کام کر کے نہیں دکھاتا۔ کسی نے شکایت کیا امام شوکانی رحمہ اللہ سے کہ امام صاحب، ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے بچے فرما بردار بنے، نیک بنے اور اس کے اطاعت گزار بنے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ اس لائق نہیں ہے۔ سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آیا اس لائق نہیں ہے کا کیا مطلب۔ انہوں نے مزید اس جواب کی وضاحت طلب کی، کہا میرے بھائی، آپ اپنے بچے کو فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں، اطاعت گزار دیکھنا چاہتے ہیں، آپ خود اپنے آپ کو اطاعت گزار بنائیے۔ کس کی؟ اپنے پروردگار کی، تب جا کر کے آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار بنے گا۔ آپ نمازی بنیے، آپ خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ ہم اور آپ کرتے کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ ہمیں سگریٹ پینا ہے، لو بیٹا 10 روپیہ جا کر کے فلاں دکان سے لے آؤ، اور ہم اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں کہ ہم ان کو مضر چیزوں سے بچا کر کے رکھیں گے۔ کہاں سے وہ بچے گا، کہاں سے وہ بدلے گا، اور کہاں سے وہ ہمارا نیک اور فرما بردار بچہ بنے گا؟ اس لیے پہلے اپنے نفس کو بدلیے، اپنے نفس کو کنٹرول کیجئے، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے گھر والوں کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ معاشرے کے اندر دن بدن اگر آپ ایک کی ذمہ داری لیتے ہیں اپنے آپ کو سدھرنے کی، اور ہر شخص یہ ٹھان لے کہ میں بھی اپنے آپ کو بدلوں گا، تو انشاءاللہ یہ پورا معاشرہ خود بخود چینج اور تبدیل ہو جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ، نیکیوں کے حصول کے لیے ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ اب رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں لوگ، نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، تو دل کے اندر یہی تڑپ ہونا چاہیے کہ فلاں شخص اگر تراویح پڑھ رہا ہے تو آپ پیچھے سے چپکے سے دروازے سے نکل نہیں جانا۔ وہ پڑھ رہا ہے تو آپ کو بھی اس میں دلچسپی ہونا چاہیے کہ فلاں بندہ پڑھ رہا ہے، میں بھی اس کا مقابلہ کروں گا نیکی میں۔ جس طریقے سے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم مقابلہ آرائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، فلاں شخص نے 5 لاکھ کی گاڑی لی ہے تو میں 10 لاکھ کا لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، فلاں شخص کا 1 بنگلہ ہے تو میں 2 بنگلے لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ جس طرح دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ اتنے تڑپدار ہو جاتے ہیں اور اتنا تڑپ کر آپ وہ کام کرتے ہیں، دین کو بھی حاصل کرنے کے لیے ویسے ہی تڑپ ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کا بھی یہی روش اور یہی طریقہ صحابہ کرام کا بھی تھا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی، ذهب اہل الدثور بالاجور، مالدار لوگ جو ہیں، اہل ثروت لوگ جو ہیں، وہ ہم سے آگے ہو گئے، ہم سے سبقت کر گئے۔ کس چیزوں میں؟ گھر بنانے میں، بلڈنگیں تیار کرنے میں نہیں، ذهب اہل الدثور بالاجور، نیکیاں کمانے میں وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ کہا یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، وہ کرتے کیا ہیں؟ جس طریقے سے وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں، جس طریقے سے وہ لوگ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ایک چیز بتایا، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اللہ نے جو چیز ان کو مال کی طور پر نعمت عطا کیا ہے، وہ مال کو وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ یہ تڑپ اگر ہمارے اندر بھی آج پیدا ہوگا تب جا کر کے ہمارے اندر بھی تبدیلی آئے گی، ورنہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں مر بھی جائیں گے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ ہرگز کبھی نہیں آیا کہ عثمان غنی کے پاس اتنا مال، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مالدار ہیں کہ ایک ایک وقت میں 100 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کے راہ میں خرچ کر دے رہے ہیں، ہزاروں ہزار کی تعداد میں درہم اور دینار اللہ کے راہ میں خرچ کر دے رہے ہیں، تو کبھی ان کے دل میں یہ نہیں آیا کہ عثمان غنی اتنا مالدار ہے، ہمارے پاس ایک ہی کپڑے پہننے کے لیے دوسرا کپڑا بھی نہیں ہے، تو ان سے حسد نہیں کیا، ان سے کبھی بغض نہیں رکھا، بلکہ ان کو تڑپ تھی دین کی اور نیکیاں حاصل کرنے کی، رب کی رضا کی ان کے دل کے اندر تڑپ تھا۔ جیسا کہ نبی کے پاس شکایت کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے مال کو خرچ کر کے ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم کیا کریں بتائیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیکی کا مقابلہ کرنا ہے، کل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وکل تسبیحۃ صدقہ۔ جو غریب لوگ ہیں، جو پیسے خرچ نہیں کر سکتے اللہ کی راہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا یہ تمہارے لیے ایک صدقہ کا ثواب ہے، ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ کے ثواب ہے،
ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ تمام کے تمام ایک ایک صدقے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اور پھر کہا صرف یہی نہیں، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو ہم بستری کے لیے جمع کرنے کے لیے، اس میں بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہم خواہشات کی غرض سے جاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم اسی کام کو حرام کام کرو گے تو کیا تمہیں اس میں عذاب اور سزا اور گناہ نہیں دیا جاتا ہے؟ صحابی نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی، اگر ہم اسی کو غلط طریقے سے کریں گے تو ہمیں ضرور سزا دیا جائے گا اور ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک اسی طریقے سے جب تم چاہے شہوت کی غرض سے جاؤ یا تم محبت کی غرض سے جاؤ اپنی بیوی کے پاس، تمہیں اس کے اندر ثواب اور نیکی لکھا جاتا ہے، صدقہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی نیکیوں کی تڑپ اپنے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو ان مالداروں کو مت دیکھیے، ان کی پراپرٹیز کو مت دیکھیے، ان کے اعمال کو دیکھ کر کے اپنے اندر تڑپ پیدا کیجئے نیکیوں کے حصول کا اور اپنے نیکیوں میں اضافے کا۔ اسی طریقے سے ہوتا کیا ہے معاشرے کے اندر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہ کو ہم چھوٹا ہی مان کر کے چلتے ہیں اور زندگی میں وہ کثرت جمع ہو کر کے باقاعدہ گھڑا بھر جاتا ہے اور گناہ کبیرہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تب تک ہمیں ہوش نہیں ہوتا ہے، تب تک ہمیں وہاں سے پلٹ کر آ کر رب کے گھر میں گڑ گڑانے کا وقت بھی نہیں آتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ ہم قبر کی زیارت کر لیتے ہیں، یعنی ہم قبر کو پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے دریافت کیا، پوچھا، ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، کیا پوچھا؟ اتدرون ما المفلس، صحابہ کرام آپ بتائیے معلوم ہے کیا آپ لوگوں کو کہ مفلس کون ہے میری امت کا، لاچار قلاش فقیر کون ہے؟ بتائیے آپ لوگ۔ صحابہ کرام نے جواب دیا اور ہم سب کا بھی یہی جواب ہوگا جو صحابہ کرام کا تھا۔ کیا تھا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی قلاش فقیر اور مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ ہماری بھی سوچ میں یہی جواب آتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میری امت کے فقیر اور قلاش یہ لوگ نہیں ہیں جس کے پاس مال نہیں ہے، میری امت کا فقیر وہ ہے یاتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکاۃ، میری امت کا فقیر تو وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کا نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، نمازیں لے کر کے آئے گا، روزے لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، یہاں تک کہ حج بھی کر کے آئے گا، یہ اس کے کوئی کام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد قد شتم ھذا، کسی کو دنیا کے اندر گالی گلوچ کر کے آیا ہوگا، وقد ضرب ھذا بلا وجہ، بغیر کسی عذر اور بغیر کسی وجہ اور سبب کے کسی کے اوپر اپنے ہاتھ کو اٹھایا ہوگا، مارا ہوگا، وقذف ھذا، کسی کے اوپر تہمت لگایا ہوگا۔ اگر یہ تمام چیزیں ہم کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں، قیامت کے دن یہ نیکیوں کا پہاڑ ہمارا کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ادھر مجرموں کو ایک صف لگ گیا ہوگا آپ کے سامنے جس کو مار کر کے آئے ہوں گے، وہ اکل مال ھذا، کسی کا مال آپ ناحق طریقے سے کھا کر کے جائیں گے، وہ تمام کے تمام لوگ مجرمین کا صف لگا ہوگا، آپ ایک طرف نیکیاں لے کر کے حاضر ہوں گے، اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائے گا اور آپ کی ایک ایک نیکی کو اٹھا اٹھا کر کے ان مجرمین کو دیا جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن کوئی پیسے، کوئی مال، کوئی دولت اللہ کے سامنے قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کے نیک اعمال کو اٹھا کر کے ان مجرمین کو دے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں فرمایا حتی فنیت حسناتہ، یہاں تک کہ یہ نیکیوں کا پہاڑ والا جو آدمی تھا ابھی کچھ دیر تک جنتی تھا، فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس آدمی کی نیکی ختم ہو جائے گا تو ان مجرمین کے گناہ کو اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائی، تو چھوٹے چھوٹے گناہ کو ہم اور آپ کم تر نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں، اس چیز کو بڑا سمجھ کر کے اور اسے فوری طور پر چھوڑنے کے عادی بنیں
اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا بنے، اللہ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہونے والا بنے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کیا اور فوری طور پر توبہ کر لیا۔ اور اگر ہم گناہ کر کے اس پر بزد ہیں، اڑے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، انتظار پہ انتظار کر رہے ہیں، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے گناہ کے بعد تیسرا گناہ کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دل سیاہ اور کالا پڑ جاتا ہے۔ دل کے اندر ایک ایک گناہ کے بدلے ایک ایک کالا دھبا پڑتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا یہ دل پورا کا پورا بلیک ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ بلیک ہو جاتا ہے تو حق بات یہ قبول کرنے کا اس کے اندر طاقت نہیں رہ جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طریقے سے ایک پتھر ہے اور پتھر کے اوپر آپ پانی ڈال رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر گیلا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کبھی، نہیں ہوگا۔ آپ پتھر کو لے کر کے ایک بڑے بھگونے کے اندر خوب آنچ دے کر کے اور اس کو ابالیے، کیا وہ گل سکتا ہے؟ نہیں گل سکتا ہے، کبھی بھی وہ نرم نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے، چاہے ہم کتنوں آیات اس کے اوپر سنائیں، کتنے احادیث سنائیں، کتنوں ہی تقریر کر دیں، کتنے رمضان اس کے اوپر آ کر کے گزر کر کے چلے جائے گا، کوئی اثر انداز کرنے والا نہیں ہے، کچھ بھی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنیں، پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے اڑوس پڑوس میں بدلنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ یہ پورا معاشرہ بدل کر ایک اچھا معاشرہ، ایک اسلامی معاشرہ بنے گا، اور انشاءاللہ ہم اور آپ چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، مولا کریم ہم تمام لوگوں کی نیکیوں کو، ہم تمام لوگوں کی جو محنتیں، کوششیں، جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم اور آپ سب مل کر کے کر رہے ہیں، اللہ ان نیکیوں کو، ان عبادتوں کو تو شرف قبولیت عطا فرما مولا۔ پروردگار عالم، اس ماہ مبارک کے اندر تو بے شمار جہنمیوں کو آزاد کرنے والا ہے۔ اللہ، اگر ہمارا بھی نام ان جہنمیوں میں ہے تو پروردگار عالم ہم توبہ کرتے ہیں، اس رمضان المبارک کے اندر تو ان جہنمیوں میں سے آزاد کر کے ہمیں جنتیوں والوں میں ہم لوگوں کا نام شامل فرما دے مولا۔ پروردگار عالم، اس دنیا کے اندر خصوصاً ہمارے ہندوستان کے اندر مولا کریم بے شمار مسلمان پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا۔ پروردگار ہمارے ملک کے اندر امن و شانتی عطا فرما دے مولا۔ پروردگار عالم، اس دنیا سے بے شمار لوگ، ہمارے باپ دادا کی شکل میں بہت سارے لوگ جا چکے ہیں، اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ پروردگار عالم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ونفعني وإياكم بآيات الله والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى ذل وأتم وأهم وأكبر۔